محترم حضرات، تمام تعارف بس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کا سیدھا، سچا اور فلاح و نجات کا راستہ دکھائے اور اس اللہ کا تقویٰ پیدا کریں۔ درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت و خوشخبری اور اس کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ساتھیوں پر کروڑوں رحمتیں اور سلام ہو۔ محترم حضرات، انسانی تاریخ کا مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمین پر انسانی تاریخ ہر دور میں دو گروہ رہے ہیں، ایک صالحین کا اور دوسرا طاغوت مفسدین کا۔ مفسدین کے غالب آنے کی صورت میں معاشرہ شر و فساد، ظلم و زیادتی، دشمنی اور قتل و غارت گری کا ماجرا بن جاتا ہے، جبکہ مصلحین کے غالب آنے کی صورت میں یہی معاشرہ امن و امان، سکون و اطمینان، اخوت و محبت اور خیر خواہی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ موجودہ دور میں نہ صرف ہمارا معاشرہ بلکہ پوری دنیا فساد فی الارض کی بدترین شکل سے دوچار ہے۔ خواہ دور جدید کی مفسدین اسے تہذیبی ترقی، جدت پسندی، معاشی خوشحالی اور علمی ترقی کے نام ہی کیوں نہ دے، مگر اصل حقیقت یہی کہ آج انسانیت ہر جگہ لغنان اور شرمشار ہے۔ انسان کو اللہ نے مغرب پیدا کیا، دنیاوی ساز و سامان سے بڑھ کر اس کی زندگی کا کوئی خاص اور اعلیٰ مقصد ہے، مگر ستم بلائی ستم یہ کہ آج انسان شیطانی صفات میں اس قدر گرفتار ہے کہ اسے حرص و حوث اور خود غرضی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آئے دن ہمیں میڈیا کے ذریعے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، لوٹ مار، قتل و غارت گری، فحاشی بدکاری، دھوکہ دڑی کی موٹی موٹی سرخیاں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ دولت میں نشے میں چور آج کے انسان نے انسانیت کے لبادہ اتار کر حیوانیت کی ردا اوڑھ لی ہے۔ جدھر دیکھیے اخراجیت، اقدار، پس اور کمان نظر آتی ہے۔ معاشرہ اب انہی خطوط پر استوار ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں قدیم دور جاہلیت موجودہ دور جاہلیت بہت آگے نکل جائے گا۔ محترم حضرات، انسانی کی زمین کی کن کن قولوں سے پردہ ہٹایا جائے۔ رشوت ستانی ہمارے معاشرے طرف میں اس قدر رچ بچ گئی ہے، یہ گناہی محسوس نہیں ہوتا۔ استاد اور شاگرد کا معتبر اور پاک رشتہ اپنی قدر و اہمیت اور وقار کھو چکا ہے۔ ابھی تو اس قوم کی بیٹی جنم لینے سے پہلی ماں کی کوکھ میں لرزاں و ترساں ہے۔ ابھی تو کتنے والدین لاکھوں کی مالیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بالغ بچوں کی شادیاں کرنے سے قاصر ہے۔ جس شاہ کے نازک پر ہم اپنا گھونسلہ بنانے جا رہے ہیں، کہیں اس کا مقصد ٹوٹنا نہیں ہے۔ جس کشتی میں ہم سوار ہو رہے ہیں اس میں کہیں ایسا سراغ نہیں ہے کہ ہماری نیا کوئی ایک دن لے ڈوبے۔ محترم حضرات، یہ برائی کی وہ شاہراہ ہے جس کا سدبھاؤ نہ کیا جائے تو مزید دلدل میں پوری انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ بالخصوص ڈوبتی چلی جائے گی، جس کو اسلامی سنگ نیپال نے محسوس کیا اور پھر احباب اسلامی سنگ نیپال کوشی نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 روزہ جلسہ عام کے ذریعے پوری انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص قرآن و سنت کی طرف لایا جائے۔ اسلامی سنگ نیپال ایک ملک گیر جماعت ہے جس کا قیام 26 جنوری 1985 کو عمل میں آیا تھا، جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کا نصور بیان اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضائے علیہ کا حصول ہے۔ پوری امت مسلمہ کا فرض منصبی یہی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت اللہ، شہادت حق، اصلاح معاشرہ، انسانی زندگی کی تعمیر اور اقامت دین کے لیے منظم اور مسلسل جدوجہد، اور پھر عظیم فریضے کے ذریعے صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہے۔ اسلامی سنگ نیپال وہ جماعت ہے جو کسی خاص مکتبہ فکر، کسی خاص بستی، محلہ، گاؤں پالیکا، ضلع اور پردیش ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ نیپال کے لیے ہے۔ اسی طرح اس کی خدمات کا دائرہ نہ صرف وہ مسلمانوں تک محدود ہے بلکہ ملک کے تمامی شہری ان کے خدمات سے برابر ہو رہے ہیں۔ اس ملک کا جب کوئی آفات ناگہانی آئی، اسلامی سنگ نیپال نے بغیر کسی بھید بھاؤ کے اپنی وسعت پر یکساں راحت رسانی کا کام کیا اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ اپنا یوگدان دیا۔ خواہ وہ تعلیمی میدان ہو یا صحت عامہ کا، خواہ وہ سیاسی میدان ہو یا سوشل ورک کا، خواہ اصلاح معاشرہ کا میدان ہو یا دعوت و تبلیغ کا، خواہ ملک کی سلامتی و بقا کا وقت ہو، اسلامی سنگ نیپال نے بے لوث اور مثالی خدمات انجام دی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ امت مسلمہ نیپال سے بالعموم اور اس پنڈال میں موجود
افراد سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ اسلامی سنگ آپ کا ہے، آپ اسلامی سنگ نیپال کے ہیں، آپ اس کا ساتھ دیجئے، اس کے معاونین بن جائیے اور خوشنودی رب میں برابر کے شریک ہو جائیے۔ سامعین کرام، امت مسلمہ کی زبانی انعطاف کے اسباب کا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کے اسباب کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا ذکر کیا جائے تو اور بھی وقت درکار ہے۔ اس لیے قلت وقت کی پیش نظر امت مسلمہ کی زبانی انتظام کے اسباب کو مختصر بلکہ ایک جملے میں کہا جائے تو وہ ہے امت مسلمہ کا قرآن سنت سے اعراض، جس کو شاعر کی زبان میں کہا جائے تو یوں ہوگا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم تاریخ قرآن ہو کر۔ اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے قرآن کریم کو اپنا ہادی و رہنما اور دستور حیات بنانا چاہیے۔ پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے، جن کے بارے میں ایک مشہور اور معروف مفکر جارج برنارڈ شاہ نے کہا، اگر عالم انسانیت درپیش سماجی مسائل سے چھٹکارا پانا ہے تو مسلمانوں کے پیغمبر کی حیات طیبہ اس کا بہترین اور واحد حل ہے۔ محترم حضرات، اب اگر اس پستی اور ذلت سے نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ وہی ہے جس کی نشاندہی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل کہا تھا، ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ جدا ہوتا ہوں۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنے راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی ہے دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔